صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ 24واں روزہ ختم ہو جائے گا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان ختم ہونے والا ہے ان قریب. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے ان دنوں میں کتنی عبادت کی ہے, کتنی معافیاں اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں, کتنا ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آئے ہیں اور کتنا گناہوں سے ہم دور گئے ہیں. اور اگر آج صرف 6-7 دن پہلے بھی ہم بالکل بدلے نہیں ہیں تو ابھی بھی موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر دیں. تو آج کا جو موضوع ہے وہ قرب الہی کیسے حاصل کیا جاتا ہے, وہ کون سے لوگ ہیں جو قرب الہی ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں, جو وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد کیا ہے, ان میں سے میں صرف ایک قسم کے لوگ جو ہیں ان کی آج بات کروں گا. وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو احسان کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو احسان کرتے ہیں. تو احسان سورہ آل عمران میں 134 آیت نمبر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یحب المحسنین. احسان کرنے والے لوگ, ہماری زبانوں کے اندر احسان کا ایک سمپل سا ترجمہ ڈیفینیشن ہم سمجھتے ہیں کہ احسان صرف اور صرف ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ احسان کر لیں. ہمارا علم صرف اتنا ہی محدود ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ احسان کیا جائے. بے شک یہ بھی ایک بہت عظیم چیز ہے, ہمارے اندر ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ احسان کریں اور پھر اس احسان کو جتلائیں نہ. تو قرآن و سنت سے دیکھتے ہیں کہ احسان کی کیا ڈیفینیشن ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث جسے حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں, یہ وہ حدیث ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے اور 3 سوال پوچھے. یہ ایک طویل حدیث ہے کیونکہ آج کا جو عنوان ہے وہ صرف احسان کے اوپر ہے, تو میں احسان کے اوپر بات کروں گا. کون سے 3 سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے؟ سب سے پہلا جو سوال تھا وہ تھا کہ اسلام کیا ہے, دوسرا سوال پوچھا کہ ایمان کیا ہے, اور تیسرا جو سوال تھا وہ تھا احسان کیا ہے. تو احسان کے اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث کے اندر احسان کی ڈیفینیشن بتا دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہے تو کیا ارشاد کیا کہ سب سے پہلی چیز, پہلا درجہ احسان کا یہ ہے کہ جب انسان عبادت کرے تو ایسے کرے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا پہلا درجہ ہے کہ جب بھی انسان عبادت کرے, نماز کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے, رکوع میں جا رہا ہے, سجدے میں جا رہا ہے,
ہی گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ایک انسان اس کے دل میں یہ ہو کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا، میرے سامنے ہے میرا رب کھڑا، اور اسی کی میں عبادت کر رہا ہوں، اسی کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اسی کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اسی کے لیے میں رکوع کر رہا ہوں، اسی کے لیے میں سجدہ کر رہا ہوں، تو کیا کیفیت ہوگی انسان کے اس عمل کی؟ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ حدیث کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ اگر انسان ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ سوچے کہ وہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی ڈیفینیشن بتا دی ہے سمپل ورڈ میں۔ سب سے پہلی کیا چیز تھی کہ جب آپ عبادت کریں تو یہ گمان رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے اور آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز، اگر ایسا نہیں کر سکتے، ایسا گمان انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا، تو یہ گمان دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر چاہے وہ نیک عمل کرے، کتنا مزے سے اور سکون سے وہ نیک عمل کرے گا، اور جب گناہ کرنے لگے گا تو پھر بھی اس کے دماغ میں یہ چیز آئے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب جو سب چیزوں کو دیکھنے والا ہے وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میرا رب رات کے اندھیرے میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ چیز، یہ احسان پیدا ہو جائے تو پھر وہ جھوٹ بولنے سے پہلے سوچے گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے سزا دے گا۔ وہ غیبت کرنے لگے گا تو سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ نماز نہ پڑھنے کا سوچے گا تو اس کے دماغ میں آئے گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ اگر کسی کا حق ماننے کی کوشش کرے گا تو اس کے دماغ میں آئے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ایک پتا، امیجن کریں آپ، ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے کہ وہ گر رہا ہے۔ تو پھر یہ میرے اور آپ کے اعمال، اگر ہم اپنے ذہنوں کے اندر یہ گمان نہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس احسان کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ یہ ایک بہت عظیم چیز ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے تو اس دنیا میں بھی خوشحالی اور آخرت میں بھی خوشحالی۔ یہی ایک چیز اسی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے نا۔ یہ تو ہمیں شیطان نے ایسا بھٹکا دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد سے ہی گمراہ ہو گئے ہیں۔ اگر میں ادھر کسی سے بھی پوچھوں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم سب بولیں گے کہ پیسہ کمانا ہے، اپنی اولاد کو خوش رکھنا ہے، اپنی بیگمات کو خوش رکھنا ہے۔ شاید ہی اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک شخص بولے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، چاہے اس رب کے راضی ہونے کے بعد میرا پورا خاندان مجھ سے ناراض کیوں نہ ہو جائے، لیکن میری سب سے پہلی جو چیز ہے، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنے رب کا محبوب بننا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جس شخص سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہر بندہ اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے شریعت کی کوئی بھی چیز ہے وہ لوگوں کے لیے اس کو نہ چھوڑیں۔ یہ مت سوچئے کہ یہ بندہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں یہ گناہ کر لیتا ہوں اس کے ساتھ مل کے۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ کا رب ناراض ہو جائے گا اگر آپ آج اس کے ساتھ مل کے وہ گناہ کر بیٹھیں گے۔ تو ان چیزوں کا خیال کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو
تو اس چیز کا ہمیں زیادہ سے زیادہ فکر ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہم نیک عمل اور اس خشوع سے ہم نیک عمل کریں. کیونکہ یہ آپ کو قریب کرے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ. تو اس سے دوستی کر لے، اس رمضان کے اندر اس سے دوستی کر لے. تو جو دوسری ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ اس میں 3 باتوں کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب احسان کے ذریعے کیسے لوگ آ سکتے ہیں. جو پہلی چیز ہے کہ وہ غصے کو کنٹرول، جب بھی کوئی اس کے اوپر آفت آ جاتی ہے. تو تیسری چیز، وہ ہر بات کے اوپر لڑتا نہیں ہے. یہ 3 چیزیں ہم اپنے اندر سے ختم کر لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں، ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے.